صل على محمد وآل محمد. Welcome to Youth Corner with Jaffrey Sisters. My name is Ariba Jaffrey. I'm Marissa Jaffrey. My name is Sarah Hussain. And I'm Fatwa Zahra. We are gathered here today to commemorate the Shahadat of Hazrat Ana Muhammad alayhi salam. Hazrat Ana Muhammad, two young martyrs of Karbala, were the sons of Sayyidah Zainab alayhi salam. She was the daughter of Imam Ali alayhi salam and Sayyidah Fatima alayhi salam. She is a shining sun in the history of Islam and of humanity. On the day of Ashura, all the women and children cried as they saw their loved ones die, except for Bibi Zainab alayhi salam. She did not cry for her sons Ana Muhammad alayhi salam because she said, I made them sadaqah for my brother. آئیے مجلس کا آغاز کرتے ہیں. Now I invite Kumail Mirza for tilawat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وعنابا وكواعب ترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العلي العظيم. Both Ana and Muhammad were very brave. They were not more than 8 and 9 years old. But when they went to the battlefield, they proved that they are the blood of their grandfather Imam Ali alayhi salam and Hazrat Jafar Tayyar. آئیے ہم سلام سنتے ہیں رضا عباس جعفری سے. حق کر گئے مادر کی ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کی ادا
سارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے حق کر گئے مادر کی ادا سارے کے سارے سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب بھولے سے نہ جانا کبھی دریا کے کنارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے پیاسی ہے سکینہ رہے ہر آن یہی یاد پیاسی ہے سکینہ رہے ہر آن یہی یاد پانی کا تصور نہ ہو ذہنوں میں تمہارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رن سے نہ دینا گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رن سے نہ دینا دیکھوں میں خفا ہوں گی جو ماموں کو پکارے حق کر گئے مادر کی ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کی ادا سارے کے سارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے. MashaAllah, that was a beautiful salam. They were thirsty for 3 days, but they did not go near the river of Furat as their mom told them not to drink water and remembered that Azkar and Sakina are thirsty. Sayyidah Zainab fell in sajda and shook her when Imam Hussein alayhi salam brought their dead bodies back to the tent. آئیے اب مجلس سنتے ہیں. پروردگار آپ تمام کی نیک توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کی نوکری کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، مسلسل آپ کی خدمت میں ایک آیت کو سرنامہ کلام میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے، لیکن اب تک اس پر گفتگو کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوا، تو آج انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 ہے، یعنی سورہ نمبر 33
آیت نمبر 23 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے بعض افراد ایسے ہیں، سارے مومنین کی بات نہیں کی جا رہی، من المؤمنین رجال، بعض مرد ایسے ہیں، اور یہاں پر مرد سے مراد وہ نہیں کہ جو ظاہر میں مرد نظر آتا ہے، بلکہ کچھ خواتین ایسی ہیں کہ جو مردوں سے زیادہ قربانی دینے والی اور مردوں سے زیادہ مردانگی دکھانے والی ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے جو بچے ہیں وہ بھی بعض مقامات پر، جس طریقے سے کربلا کے اندر جو بچے نظر آتے ہیں وہ واقعاً مردانہ طریقے سے جنگ کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی طریقے سے جو بوڑھے ہیں کربلا کے اندر، وہ بھی اس آیت کے اندر جوان مرد کے نمونے کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ اور بڑی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے دشمنوں کا۔ تو مومنین میں سے بعض مرد اور بعض افراد ایسے ہیں کہ صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جو وعدہ انہوں نے پروردگار سے کیا تھا اسے سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر، ان میں سے بعض کو موت آ گئی پروردگار ہی کے راستے میں، ومنہم من ينتظر، اور بعض ایسے ہیں جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی انہیں یقین ہے کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہے اور اس کے علاوہ کوئی راستہ سعادت کی طرف اور نیکی کی طرف اور کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا، صرف یہی راستہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر دنیا میں نعمتیں دیکھنے کے بعد، دنیا میں عجائبات دیکھنے کے بعد جو ان نعمتوں کا پیدا کرنے والا ہے اس تک ہم پہنچیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی، اس حوالے سے کہ کبھی بھی خدا سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ یہ آیت 3 ہستیوں کی شان میں نازل ہوئی، ایک حضرت حمزہ، ایک حضرت جعفر طیار، اور ایک حضرت مولائے متقیان علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حمزہ اور حضرت جعفر طیار جنہوں نے پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو سچ کر دکھایا اور جام شہادت نوش کر لیا، دین اسلام کی راہ میں خدمت کرتے رہے یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی۔ آیت کا ایک حصہ ان 2 ہستیوں کی شان میں آیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور وہ جو اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے، ابھی بھی راستہ ان کا بھی وہی ہے اور پروردگار سے کیے ہوئے وعدے کو یہ سچ کر دکھا رہے ہیں۔ وہ جو تیسری ہستی وہ کون ہے؟ وہ مولا متقیان تھے، اور سب جانتے ہیں کہ 47 ہجری کو مولا متقیان کو بھی شہادت کی موت نصیب ہوئی۔ تو ان ہستیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی گزارنے کس طریقے سے ہے۔ بعض افراد وہ ہیں کہ جب دنیا میں آئے ہیں اور بہرحال دنیا والوں کے لائف اسٹائل کو دیکھا ہے یا دنیا کی رنگینیوں کو دیکھا ہے تو اسی کے اندر گم ہو گئے ہیں، جس طریقے سے مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدہر فی صرفہ عجیب وغفلۃ الناس فیہ اعجب، فرماتے ہیں کہ دنیا اپنی گردش میں بہت عجیب ہے۔ یقیناً دنیا کے اندر بڑے بڑے عجائبات موجود ہیں، یعنی اگر انسان خود اپنے آپ سے ہی شروع کرے تو کتنے ہی ایسے سسٹمز انسان کے اندر چل رہے ہیں اور اتنی ایسی چیزیں چل رہی ہیں کہ جو اب تک کشف نہیں ہوئی ہیں، ڈسکور نہیں ہوئی ہیں، آہستہ آہستہ ڈسکور ہو رہی ہیں، اور جتنی ڈسکور ہو رہی ہیں اتنا ہی خدا کی ذات پر یقین ہو رہا ہے کہ کتنا علیم اور حکیم ہے پروردگار عالم۔ اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز، حتیٰ چونٹی کی ہم مثال لے لیں اور کسی بھی جانور کے اندر ہم جو سائنسدان ہیں، جو ڈاکٹر حضرات تحقیق کرتے ہیں تو ایک ایک چیز میں کتنے دنیا اور عجائبات پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو مولا متقیان فرماتے ہیں کہ دنیا کی ایک ایک چیز بڑی عجیب ہے، دنیا اپنی گردش کے اندر بڑی عجیب ہے، جو واقعاً دنیا ریوالو ہو رہی ہے اور دنیا چل رہی ہے جس طریقے سے اس پورے سسٹم کے اندر، وہ بڑا عجیب ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ایک چیز اس سے بھی زیادہ عجیب ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو اس دنیا کے عجائبات کو دیکھنے کے بعد ان عجائبات کے پیدا کرنے والے تک نہ پہنچ سکے اور اس سے غافل ہو جائے، وہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ کہ انسان کو عقل دی ہے، انسان معرفت کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان پروردگار سے غافل ہو جائے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے، وہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ اور یقیناً جب انسان علماء کی محفل میں ہوتا ہے، جب انسان عرفاء کی محفل میں ہوتا ہے، اور جس زمانے کے اندر اصحاب ائمہ علیہ السلام کی محفلوں میں ہوا کرتے تھے، تو یقیناً پروردگار انہیں ہمیشہ یاد رہتا تھا، کیونکہ دیکھتے تھے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد پروردگار کے ساتھ گزر رہا ہے۔ لیکن جب آج کے دور میں ہم دنیا والوں کے ساتھ ہیں، دنیا والے بس
دنیا ہی کے اندر مگن ہو گئے ہیں اور انہیں خیال ہی نہیں ہے کہ اس دنیا کے بعد کی ایک زندگی ہے اور وہ حقیقی زندگی ہے. تو ہم بھی دنیا والوں کی دیکھا دیکھی کبھی کبھار اسی طرح کی زندگی گزارنے میں مصروف ہو جاتے ہیں. یہ یقیناً میں اپنے بھائیوں سے، اپنے نوجوانوں سے عرض کر رہا ہوں کہ بیدار ہو کر انسان زندگی گزارے. مجھے کس طرح سے، کس ڈائریکشن میں جا کر زندگی گزارنی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی کہ کشتی میں فرض کریں کہ سبھی سوار ہو جائیں اور کشتی میں سے ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ افراد کو اٹھا کر پھینک دیا جائے اور کشتی کو خالی بھی کرتے رہیں اور بار بار کشتی کے اندر کچھ نہ کچھ افراد پیدا ہوتے رہیں اور آتے رہیں جو ہماری دنیا کی مثال کی طرح ہیں. تو وہ افراد جو غافل ہیں پروردگار عالم سے، وہ اسی کشتی کے اندر ہی گم ہو جائیں گے کہ یہاں پر نقش و نگار کیسے بنے ہوئے ہیں اور کتنی خوبصورت بنی ہوئی ہے اور اسی کشتی میں ہم کیسے اور اچھے طریقے سے سکون دہ انداز میں رہ سکتے ہیں. انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ اس کشتی میں بالآخر انہیں بھی اٹھا کے پھینک دیا جائے گا، انہیں بھی نکال دیا جائے گا. تو جس پانی میں انہیں ڈالا جائے گا اس پانی کی تو معرفت حاصل کریں، اس کی تو فکر کریں کہ وہاں پر جانے کے بعد انسان کو کیسی زندگی گزارنی ہے. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آنے کے بعد دنیا ہی کے رنگینیوں میں گم ہو گئے ہیں، اور اتنا گم ہو گئے ہیں، اتنا گم ہو گئے ہیں کہ حتیٰ قبرستان سے گزرتے ہیں، حتیٰ جنازوں کو دیکھتے ہیں، لاشوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو کسی اور کو موت آئی. ہمیں بھی مرنا ہے اور پروردگار کے سامنے پیش ہونا ہے. مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا کے میدان میں اپنی شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ سے شاہ فرمایا تھا کہ ان اہل السماء یفوتون واہل الارض یموتون. جو زمین والے ہیں انہیں بھی مرنا ہے، جو آسمان والے ہیں انہیں بھی مرنا ہے. ہر ایک کو موت آنی ہے، ہر ایک کا سفر پروردگار کی طرف ہے. تو پروردگار کو انسان راضی کرے، پروردگار کی محبت کو اختیار کرے. اب پروردگار کو راضی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نعوذ باللہ کبھی کبھار انسان کے ذہن کے اندر، خاص طور پر بچوں کے ذہن کے اندر یہ نہ آ جائے کہ کوئی ظالم اور جابر بادشاہ ہے کہ جس کو ہمیں راضی کرنا ہے. نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے. پروردگار کو راضی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اچھائیوں کی طرف آئیں، ہم نیکیوں کے راستے کی طرف آئیں، اپنے اندر سے جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو خالی کریں. یہ ہے کہ یاد پروردگار کا مطلب، یہ ہے انسان کی آخرت کو یاد رکھنے کا مطلب کہ میرے اندر سے خدا نہ خواستہ اگر تکبر ہے تو تکبر نکل جائے. اگر میرے اندر غیبت کرنے کی برائی ہے، جھوٹ بولنے کی برائی ہے، کسی پر تہمت لگاتے ہیں، تو ان برائیوں کو اپنے اندر سے خالی کریں. تو یہ پروردگار کی یاد کا مطلب یہ کہ اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا، یہ ہے یاد پروردگار کا مطلب. اسی لیے ہمیں علماء کرام کے جو واقعات ملتے ہیں بڑے عجیب واقعات ہیں. انسان تعجب کرتا ہے کہ کتنا پروردگار کی یاد میں وہ مصروف تھے اور انہیں معلوم تھا کہ میری زندگی کا یہ ہدف ہے. حتیٰ جو وہ افراد کی جو ریلیجیس لائف بظاہر گزارتے ہیں، جو نواخوان ہیں، نعت خوان ہیں، جو علماء ہیں، ذاکرین ہیں، یقیناً ان کی زندگیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، بہت بہتر ہوتی ہیں، لیکن بالآخر کبھی کبھار انسان یہ امیج بنا لیتا ہے کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے، مجھے اس ممبر تک پہنچنا ہے، مجھے اتنے ویورز تک پہنچنا ہے، میری اتنی ویورشپ ہونی چاہیے. یہ انسان کے اہداف نہ ہو. انسان کا ہدف یہ ہو کہ مجھے پروردگار تک پہنچنا ہے، مجھے اپنے اندر کی ساری برائیوں کو ختم کرنا ہے. یہ میرا اصل مقصد ہے. تو میں ایک عالم دین کی بات کر رہا تھا، آیت اللہ فشارقی، بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے عالم دین، اور واقعاً انہوں نے جو یہ کام کیا ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقام منزلت کتنی بلند ہے. جو ایک مشہور واقعہ ہے جو آج کل کے زمانے میں ذرا اور معروف ہو گیا، کہ جب ان کے زمانے میں ایک وبا آئی تھی اور لوگ مرنا شروع ہو گئے تھے اور مسلسل اموات ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ نسخہ دیا تھا کہ تم زیارت عاشورہ پڑھو اور زیارت عاشورہ کو حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو ہدیہ کرو اور ان کو وسیلہ قرار دو امام زمانہ کے لیے، اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ قرار دو پروردگار کے لیے کہ ان وسیلوں کے ذریعے پروردگار ہم پر سے اس بیماری کو اور مرض کو دور فرمائے. اور اس عمل کے بعد ان کے زمانے میں جتنے بھی شیعہ تھے اور جتنے مومنین ان کے علاقے میں اور ان کے شہر میں جہاں تک یہ بات پہنچی تھی، جنہوں نے عمل کیا، کسی ایک کی موت بھی واقع نہیں ہوئی. اس معیار پر، اس مقام پر آیت اللہ فشارقی فائز تھے. آیت اللہ فشارقی جو اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے عالم دین، اپنے استاد جو مرزا شیرازی ہوتے تھے،
جو اپنے زمانے کے وہ مجتہد عالم تھے، مرجع تقلید تھے، کہتے ہیں کہ جب ہمارے استاد کا انتقال ہوا تو تقریباً یہ بات واضح تھی کہ اس کے بعد مجھے مجتہد عالم مانا جائے گا اور میری تقلید کی جائے گی اور مجھے مرجع مانا جائے گا۔ اب دیکھیے گا مرزا شیرازی جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ بھی دیا تھا، جو بہت مشہور عالم دین ہمارے گزرے ہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری کے بعد ان کی شہرت سب سے زیادہ تھی، ان کے بعد ان کا زمانہ تھا۔ تو مرزا شیرازی کے انتقال کے بعد جب ان کے پاس لوگ آئے کہ آپ سب سے قابل ہیں آج کے دور میں اور سب سے بڑے عالم آپ ہیں، اس لیے ہم آپ کی تقلید شروع کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ میں مرجع بننے کے قابل نہیں ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں مرجع بننے کے قابل نہیں ہوں، کسی اور کی تقلید تم کرو، کسی اور مجتہد کی تقلید کرو، مجتہدین اور ہیں ان کی تقلید کرو۔ جب ان کے قریبی لوگوں نے وجہ معلوم کی کہ آقا جان آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو لوگ مجتہد مانتے ہیں، مرجع مانتے ہیں، سب سے بڑا عالم مانتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ میری تقلید نہ کریں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اپنے خاص الخاص افراد کو یہ بات بیان کی، اور یہ بات ہم تک پہنچانا مقصد تھا کہ انسان غافل نہ ہو جائے اس زندگی سے، یہ نہ سمجھے کہ میں دینی کام کر رہا ہوں اور میری دینی ایکٹیویٹیز ہے، انشاءاللہ پروردگار جو ہے وہ میری عاقبت اچھی کرے گا، انشاءاللہ ضرور پروردگار عاقبت اچھی کرے گا، لیکن ہمیں اپنی طرف سے ایفرٹس کرنی ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ تو آیت اللہ فشارقی یہ کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میرے استاد مرزا شیرازی کا انتقال ہوا تو بجائے اس کے کہ مجھے دکھ اور درد ہوتا کہ اتنے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے، اتنی خدمت کرنے والے اس دنیا سے چلے گئے، مجھے نہ جانے ایک عجیب خوشی ہو رہی تھی کہ اب میری تقلید ہوگی، لوگ مجھے مجتہد مانیں گے، لوگ مجھے مرجع مانیں گے، اور اتنے میرے پاس پوچھنے والے لوگ، سوال کرنے والے آئیں گے، فتویٰ لینے والے آئیں گے، خم جمع کروانے والے آئیں گے۔ یہ جو میرے ذہن میں منصب کی ایک تصویر آئی کہ مرجع بننے کے بعد میرا یہ مقام ہوگا، تو مجھے پتہ چل گیا کہ پروردگار اب بھی مجھ سے اس طرح سے راضی نہیں ہے کہ جس طرح سے مجھے پروردگار کو راضی کرنا چاہیے تھا۔ ابھی بھی میرے دل کے اندر وہ کوئی نہ کوئی سیاہ نقطہ پایا جاتا ہے کہ جس سے شیطان میرے دل میں داخل ہوا ہے، اور اپنے استاد کی موت پر مجھے خوشی ہونے لگ رہی ہے۔ کہتے میں چاہتا نہیں تھا کہ یہ کروں، لیکن اندر سے یہ احساس میرے اندر پیدا ہوا۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ آیت اللہ فشارقی نے کہا کہ اگر میرے اندر یہ خرابی پیدا ہوئی ہے تو میں مرجع بننے کے قابل نہیں ہوں۔ خود دور ہو گئے، خود استعفیٰ دے دیا، خود پسند نہیں کیا کہ لوگ میرے پاس آئیں اور میرے آؤ بھگت کریں اور میرے ہاتھ چومیں اور مصافحہ کریں اور مجتہد مانیں۔ فرما دیا نہیں، میں اس منصب کے قابل نہیں ہوں۔ دیکھیں علماء کتنی احتیاط کرتے تھے کہ اگر دل کے اندر کوئی ایک سیاہ نقطہ بھی پایا جاتا ہے تو اس نقطے کو بھی دھو دیں، اس نقطے کو بھی صاف اور پاک کر دیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ فشارقی کا نام کئی سارے مراجعین کی نسبت بہت زیادہ معروف ہے، بالخصوص اسی واقعے کی وجہ سے کہ زیارت عاشورہ کا جو انہوں نے نسخہ دیا ہے، اس کے بعد پروردگار عالم نے ان کے نام کو باقی رکھا، اور ان کی پہچان آج بھی باقی ہے کہ آیت اللہ فشارقی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے عارف اور بہت متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ تو یہ سیلف اسسمنٹ انسان کو بار بار کرتے رہنا چاہیے تاکہ انسان پروردگار کے راستے پر ہے۔ جو زندگی خدا نے دی ہے انسان کو، وہ خدا ہی کے راستے پر انسان خرچ کر سکے۔ اور اب کئی سارے واقعات ہیں، بس میں چند جملوں کے اندر اس بات کو مکمل کروں۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑے خطیب ایران کی اور بہت بڑے عالم دین، مفسر قرآن جنہوں نے تفسیر نور لکھی، آغا محسن قراتی، انہوں نے خود اس بات کو بیان کیا اور ہم نے اپنے کانوں سے، گنہگار کانوں سے سنا کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے، یا ہم نے یہ سنا ہے یا ان کی کتابوں کے اندر ہم نے یہ تحریر میں پڑھا ہے کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے یہ نیت کی کہ میں اب مجلسوں کا ہدیہ نہیں لوں گا اور مجلسوں کی کوئی فیس اور پیسے نہیں لوں گا، صرف اور صرف پروردگار کی خاطر میں مجلس سے پڑھوں گا، فی سبیل اللہ۔ دیکھیں اگر کوئی ہدیہ طلب بھی کرتا ہے تو یہ حلال کام ہے، ہر حلال کام کے لیے ہدیہ طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے فقہی اعتبار سے، لیکن اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے انسان جتنا اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر کے خدا کے راستے میں پیش کرے، پروردگار بہت لطف و کرم کرنے والا ہے۔ اور واقعی یہ زندگی یہ مختصر سی زندگی ہے، زندگی کی لذتوں میں انسان نہ پڑ جائے، جو ابدی لذتیں ملنے والی ہیں اس کی انسان فکر کرے۔ اور اس نقطے کی طرف بھی علماء نے اشارہ فرمایا کہ انسان ابدی زندگی فکر کرے۔ ابدی زندگی کا مطلب کیا ہے؟
ہماری یہ 80 سال کی زندگی ہے، وہ ابدی زندگی کیا 8,000 سال کی زندگی ہے، 80,000 سال کی زندگی ہے، 80 لاکھ سال کی زندگی ہے، 80 کروڑ سال کی زندگی ہے، کتنے سالوں کی زندگی ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ اس زندگی کی فکر کرے جو ہمیشہ 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 رہنے والی ہے۔ علامہ طباطبائی اپنے درس کے اندر بھی یہ کہا کرتے تھے، اچانک درس دیتے تھے، کہہ دیتے تھے کہ اے میرے شاگردوں، اے میرے دوستوں، بھائیوں، اپنی ابدی زندگی کی فکر کرو، وہ زندگی جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی فکر کرو۔ یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، البتہ اسی زندگی سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ وہ زندگی کیسے ملے گی۔ تو ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ آغا محسن قراتی جو اتنے بڑے خطیب ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اب کوئی ہدیہ نہیں لوں گا، صرف پروردگار کے راستے میں مجلس سے پڑھوں گا اور صرف پروردگار کے راہ میں درس دوں گا۔ بہت بڑی قربانی ہے، انسان زحمتیں کرے، اتنی تحقیق کرنے کے بعد مطلب کو اچھے انداز میں بیان کرے، یہ بہت زحمت طلب کام ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ میں کوئی اس کا ہدیہ نہیں لوں گا۔ کہتے ہیں کہ جب میرا یہ ارادہ بن گیا، میں نے کئی ساری مجلس اس انداز میں پڑھ لی، تو ایک مرتبہ جب میں مجلس پڑھ کے فارغ ہوا تو وہاں پر جو مجمع موجود تھا، مجھے بڑا عجیب محسوس ہوا کہ انہوں نے کوئی نہ داد دی ہے، نہ کوئی تعریف کی ہے، نہ کوئی آ کر عزت دے رہا ہے، مصافحہ کر رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ کس طرح کے عجیب لوگ ہیں یہ۔ مجلس پڑھنے کے بعد خیر وہ باہر نکلے تو ان میں سے ایک طالب علم تھا۔ ان سے توقع تھی کہ بھئی چونکہ طالب علم ہے لہٰذا وہ تو کم از کم آ کر تعریف کریں گے، وہ تو آ کر مصافحہ کریں گے۔ تو جو طالب علم جا رہا تھا، ایک مرتبہ پیچھے موڑ کر دیکھا تو پیچھے محسن قراتی موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ اب مجھے کچھ احساس ہوا کہ وہ پیچھے آئے گا اور مجھے آگے کر کے اور میرے باتیں سنتے میرے ساتھ آگے بڑھے گا، لیکن کہتا ہے کہ اس نے بھی اپنا چہرہ میری طرف کیا اور ایسے رخ پھیرا کہ جیسے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں ہے اور کوئی میں نے غلط باتیں ممبر سے پڑھ دی ہوں، اور غصے کے انداز میں وہ آگے بڑھنے لگ گیا۔ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ کس قسم کا آدمی ہے کہ کم از کم ایک شکریہ کا لفظ بھی اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکا۔ لیکن جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہوا کہ لوگوں نے میری قدر نہیں کی، تو مجھے پھر وہ آیت یاد آئی کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تھی کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو نیکیاں کرتے ہیں تو نہ انہیں پیسوں کی لالچ ہوتی ہے اور نہ ہی انہیں تعریف اور شکریوں کی لالچ ہوتی ہے۔ سورہ دہر کے اندر یہ آیت موجود ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا، اور نہ یہ پروردگار سے کوئی شکریہ چاہتے، نہ لوگوں کا کوئی شکریہ چاہتے ہیں، اور نہ یہ کسی خواہش کے اندر یہ کام کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، بلکہ یہ اپنے لیے یہ نیکیاں انجام دیتے ہیں، صرف پروردگار کے راستے میں، پر صرف پروردگار کو خوش کرنے کے لیے نیکیاں انجام دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا مقام ہے۔ انسان کچھ نیکیاں کرتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں اسے اپنا ذاتی مفاد نظر آ رہا ہوتا ہے تو وہ شاید کام کرتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ انسان زندگی کا ایک ایک عمل انجام دے تو پروردگار کے راستے میں انجام دے۔ شہدائے کربلا نے ہمیں یہی درس دیا۔ آج جن ہستیوں کا ذکر ہے وہ حضرت زینب کبریٰ السلام علیہا کے دو شہزادے، دو لخت جگر کہ جنہوں نے واقعاً بڑی قربانی دی ہے، اور خود اس بی بی نے بھی بڑی قربانی دی ہے، جو پورے سفر میں آقا حسین کے ساتھ تھیں، اور سفر ختم ہو گیا کربلا تک مولا حسین کا، لیکن اس بی بی کا سفر تو کربلا سے شروع ہوا ہے۔ اور یہ بی بی ایسی ہیں کہ جب اپنے دونوں شہزادوں کو کربلا کے میدان میں روانہ کیا تو حتیٰ عمر سعد کی آواز آئی، کہتا ہے یہ بی بی عجیب بی بی ہے، یہ بہن عجیب بہن کہ اپنے آنکھوں کے نور کو بھی اپنے بھائی حسین کے لیے قربان کر رہی ہے۔ انسان کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے کہ اپنی اولاد کو کسی کے لیے قربان کرے، لیکن شہزادی نے اپنی اولاد کو بھی اپنے امام کے لیے قربان کر دیا۔ یہ بی بی وہ ہیں جب ایک مرتبہ کربلا کے میدان میں وقت وہ آیا کہ جب حتیٰ حضرت علی اکبر کا لاشا بھی آ گیا اور یہ دونوں شہزادے زندہ تھے، اپنی مادر گرامی کی خدمت میں آئے، مادر گرامی نے دیکھا، کہنے لگیں بیٹا کیا اب تک زندہ ہو؟ یہ کربلا کی ماں ہیں، بڑی عجیب ماں ہے۔ دنیا کی ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو بچا لے، لیکن کربلا کی ماں کی خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ رائے حسین میں، رائے خدا میں قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر، سلام ہو ایسی ماؤں پر۔ دونوں بچوں نے کہا کہ مادر گرامی ہم تو جانا چاہتے ہیں لیکن ماموں جان اجازت نہیں دیتے، اگر آپ ماموں سے اجازت دلوا دیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔
بالآخر اجازت ملی، دونوں شہزادے چلے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ زینب کے لال رن کی فضاؤں پر چھا گئے، زینب کے لال رن کی فضاؤں پر چھا گئے، کچھ پل میں لشکروں کے قدم لڑ کھڑا گئے، گھبرا کے شمر نے عمر ساز سے کہا حیدر کے ساتھ جعفر تیار آ گئے۔ وہ بہترین جنگ دونوں شہزادوں نے کی کہ لوگوں کو حیدر کرار کی جنگ یاد آ گئی، لوگوں کو جعفر تیار کی جنگ یاد آ گئی، کیونکہ انہی کے پوتے انہی کے نواسے تھے۔ جنگ کرتے رہے، لڑتے رہے، لیکن بالآخر وقت وہ آیا کہ جب زمین کربلا پر آئے، آواز دی مامو جان مدد کو آئیے، آقا ہماری مدد کو آئیے۔ مولا حسین لاشے پر پہنچے، لاشے کو خیمے تک لے کر آئے، لیکن اب سنیں گے وہ بہن جو اب تک خیمے میں موجود ہوتی تھی اور اپنے بھیا کو پرسہ پیش کیا کرتی تھی، تسلیہ دیا کرتی تھی، ایک ایک لاشے کا استقبال کیا کرتی تھی، اب وہ بہن دکھائی نہیں دیتی۔ اور کیوں دکھائی دے؟ ارے جو اپنے بچوں کو خدا کی راہ میں صدقہ کر دے، پھر خدا سے کسی شکریہ کی توقع نہیں رکھتی، بلکہ خود بیوی نے سجدہ معبود انجام دیا۔ پروردگارہ تیرا شکریہ کہ تو نے میرے بچوں کی قربانی کو بھی قبول کر لیا۔ یہی بیوی جب مدینہ پہنچی تو ایک مرتبہ عبداللہ بن جعفر طیار نے سوال کیا، بی بی میں نے سنا ہے آپ میرے بچوں کی لاشیں کا استقبال کرنے کے لیے در خیمہ پر تشریف نہیں لائی، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ سنیں گے بیوی نے ایک اور جواب دیا، فرمانے لگی عبداللہ میں اپنے حسین کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، نہیں چاہتی تھی کہ آقا میرے بچوں کو لا کر میری نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر شرمندہ ہو جائے، تیرے بچے بھی مجھ پر قربان۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطے ناسو کا رومال حضرت سیدہ کائنات میں ناسو کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگارہ ناسو کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ اخلاص کے ساتھ ساری عبادتیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ عزاداریوں میں دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ ہم سب کو شہدائے کربلا کا جذبہ ایمانی نصیب فرما۔ حضرت اون محمد کی طرح ہمارے نوجوانوں کو جذبہ شہادت عطا فرما۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی سیرت پر ہماری خواتین کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ چاردہ معصومین کی زیارت ہم سب کو عطا فرما، ان کی محبت کے ساتھ جینا اور مرنا نصیب فرما، ان کی شفاعت سے ہم سب کو بہرمن فرما، اور قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے آوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ These Messiah broke my heart. Let's end the majlis with Matam. I invite Mujtaba Haider to recite a Noha. کہتی تھی یہ زینب، کہتی تھی یہ زینب، یوں ماں کا مان نبھانا، یوں ماں کا مان نبھانا، اے آن محمد، 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 شبیر کا تم صدقہ ہو خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کرنا نا، اے آن محمد، اے
آن محمد آن محمد ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے دریا پہ گر جانا ہو سحروز کے پیاسو تم پیاس نہ بجھانا آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد ہر حال میں تم پر لازم ہے شکر خدا کا اے شہزادو ہے صبر تمہارا ورثہ فرزند ہو تم زینب کے شکوہ نہیں کرنا جب زخم کوئی کھانا آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد کب ہم پہ ستم کرنے کے لیے آئے ہیں یہ بدر احد کے بدلے کے لیے آئے ہیں لازم ہے رجز سے پہلے میدان میں تم پر مدح علی سنانا آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد جب سانس تمہاری بچوں ہوں کھڑنے والی اس وقت سرہانے آئیں گی مادر میری دل کی میرے خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد قاتل پہ کرم نانا کی طرح کر دینا یوں لاج میرے بھائی کی نام کی رکھنا جو واسطہ دے بھائی کا میدان میں اس پر تم تیغ نہ چلانا آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد جب لاش اٹھا کر خیمے میں لائے سرور زینب یہ بولی اشکوں کو اپنے چھپا کر میں بھی نہ تمہیں روں گی اور میرے لیے بھی آنسو تم نہ بہانا آن محمد آن محمد آن محمد آن محمد Ajrukum Allah. Thank you for attending this majlis with us. Watch us next time only on Qaim TV. Ali Akbar